والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله. نہایت ہی واجب الاحترام معززین و سامعین، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ ہم بڑی بابرکت محفل میں آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ دارالامتحان ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی کسی کام میں کوئی کسی کام میں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی محنت اور کوشش قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں صرف ہوتی ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے جملے، کاش ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی اولادوں کو دین پہ اس طرح لگائیں اور ان پہ محنت کریں، ان پہ کوشش کریں، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ وہ بہترین ذریعہ ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو پڑھ لینا، اس کو سینے میں محفوظ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اپنی آخرت کو سنوارا جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کے گئے تھے، جن پہ دن رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، لوگوں کو دین پڑھ کے سنایا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کی جو جہالت میں زندگی بسر ہو رہی تھی ان کو طریقیوں سے نکال کے، ضلالت سے نکال کے عزت والے کام پہ لگایا اور ایک اللہ کے سامنے جھکایا، اور جو وہی ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی لوگوں کو پڑھ کے لوگوں کو بتایا اور ان کو تعلیم دی کہ لوگ دین کی طرف آئیں، یہ جہالت چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے جھکیں اور ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر بن جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے اور دنیا کو تعلیم دی ہے۔ اسی تعلیم کے سلسلے میں آج الحمدللہ یہ جامعہ مسجد محمدی میں 4 بچے جو ہیں انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ دارالامتحان ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، جب امتحان ہوتا ہے یا تو آدمی ذلیل ہوتا ہے یا پھر اس کی عزت ہوتی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو قرآن کی تعلیم مل جائے اور اس پہ اپنی زندگی کو گامزن کر لے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اس محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اسی مسجد کے طالب علم محمد حنزلہ اسلام کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ محمد حنزلہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. یہ تھے محمد حنظلہ. اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم جناب منیب الرحمان بھائی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے. محترم جناب منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض حسین چودھری صاحب کا ایک کلام ہے جو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی. مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے
نہ اٹھا گیا ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک کروں چشم تر کا میں شکریہ میری عمر بھر کیا ہم سفر کروں چشم تر کا میں شکریہ میری عمر بھر کی ہے ہم سفر میرا جاگنا شب ہجر میں میرا جاگنا شب ہجر میں میرے سوئے باغ جگا گیا مجھے روشنی کی تلاش تھی مجھے روشنی کی تلاش تھی میں در نبی پہ چلا گیا مجھے روشنی کی تلاش تھی میری سسکیوں کی زبان پر بس یا درود تھا یا سلام تھا میں نے بڑھ کے جالیاں چوم لی میں نے بڑھ کے جالیاں چوم لی میرے ضبط سے نہ رکا گیا مجھے روشنی کی تلاش تھی میں در نبی پہ چلا گیا ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ رکا گیا ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک یہ تھے منیب الرحمان بھائی جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اللہ ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں نازل فرمائے اب میں باری باری جو 4 بچے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کو بلاتا ہوں وہ اپنا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے رکھیے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد طیب کو وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں حافظ محمد طیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
थे हाफिज मोहम्मद तैयब। और मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद अहमद इलियास। ये बच्चे जितने भी हैं माशाल्लाह इन्होंने 2-2 साल के अरसे में कुरान पाक मुकम्मल किया है। हाफिज मोहम्मद अहमद इलियास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ये थे हाफिज मोहम्मद अहमद इलियास। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद हसनैन एजाज। हाफिज मोहम्मद हसनैन एजाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن
یہ کہ حافظ محمد حسنین اجاز. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد طلحہ کلیم. حافظ محمد طلحہ کلیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے چند بچوں کا آخری سبق سماعت فرمایا. ان کے والدین کو میں اپنی طرف سے اپنی انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسی طرح قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھتے رہیں اور سمجھاتے رہیں. اللہ پاک ان کی محنت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور یقین کریں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا وارتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے تو قرآن پڑھا کرتا تھا، آج میرے سامنے قرآن پڑھ. یہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور جنت کے درجات اللہ ان کے بلند فرمائیں گے اور ان کے والدین جو ہیں ان کو بھی بڑی عزت سے نوازا جائے گا. اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ان کو عزتیں عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو اس دین کی طرف لگائیں، قرآن کی طرف لگائیں. بڑی ضرورت ہے اس عمل کی. یہ دور جہالت جو ہے یہ ہم سے ختم ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے والے بن جائیں، دین پہ چلنے والے بن جائیں، دین پہ محنت کرنے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اپنی زندگی میں لے کے آئیں. بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی اگر پہنچتی ہے تم کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو، اس کلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے دنیا تک اس کو پھیلائیں. دنیا نے بڑی کوششیں کی ہیں، اس قرآن میں تعریفات کی ہیں اور دن رات لگے ہوئے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے میں. لیکن ابتدا میں نے عرض کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر اس کلام کا، اس کتاب کا اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا بنتا. یہ اللہ کا خاص انعام اور خاص کرم اور فضل ہے
کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اس دین پہ لگایا، انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بدلنے والے، اس میں تعریف کرنے والے، اس کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنے والے، اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا ہے، اپنے کلام کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ اسی طرح قیامت تک انشاءاللہ اپنی روشنی پھیلاتا رہے گا، اور اللہ ان لوگوں کو جو خوش نصیب ہے، جو اللہ نے چنے ہوئے ہیں اس دین کے لیے، اللہ ان کو انشاءاللہ اس دین پہ لگائے گا، پرانی تعلیمات پہ جو چلیں گے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، ہم اپنے دوستوں کا، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس جیبوں میں موبائل ہے، ہم ان کے صبح اٹھتے ہی، ابھی آنکھ بھی صحیح طرح نہیں کھلتی، ہم ان کے میسج کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، میرے یار کا میسج ہے، میرے دوست کا میسج ہے۔ کاش اللہ کے میسج کو پڑھتے جو 30 پاروں کی شکل میں آپ کے اور میرے پاس ہے۔ ہم نے بہترین غلاف میں اس کو لپیٹ کے اونچی جگہ پہ تو رکھ دیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اتارا تھا وہ مقصد بھول گئے ہیں۔ ہمیں اللہ وہ مقصد یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو صحیح معنوں میں ہم سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں، اس پہ عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان محترم جناب کاشف صاحب اور میاں روب صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں، بچوں میں انعامات تقسیم کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ محترم جناب جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا درس ہوگا، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان محترم جناب محمد کاشف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، حافظ محمد طیب کو اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ محمد طیب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد احمد الیاس۔ حافظ محمد احمد الیاس۔ اب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حسنین اعجاز۔ حافظ محمد حسنین اعجاز۔ جی اب آتے ہیں حافظ محمد طلحہ کلیم۔ حافظ محمد طلحہ کلیم۔ گزارش ہو رہا ہے یہ ہار بھی موجود ہے تو ان کے والدین کو دعوت دیتا ہوں بہت اسٹیج پہ تشریف لائیں، بھائی محمد اعجاز صاحب اور محترم جناب محمد الیاس صاحب، اسی طرح محمد فیصل صاحب اور بھائی محمد کلیم صاحب، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ کے بیٹے کا نام؟ یہ بچوں کے والدین ہیں۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صاحب ایمان کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کی یہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ آپ نے سارے ثواب بنے آپ کے لیے۔
باہر سے سال ثواب لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ رکھے، آپ کے بیٹے پر آپ کا سایہ رکھے، بہت بہت اللہ عمر۔ اور کون سا ماشاء اللہ پہلے ہار آپ کی استاد سے بڑھ کر دنیا میں کون سی ہے ماشاء اللہ۔ وہ اپنی خوشی سے اگر پہناتے تو پہنائے، ہاں یہ اعزازی بات ہے۔ چہرہ ہی میرے ساتھ پہ ہے، محنت کی کیوں نہیں کی، اللہ آپ کو کیا اس سے زیادہ جنت کے پھول پہنایا۔ جی میں دعویٰ رکھتا ہوں اپنے موضوع